پاکستان اس وقت ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں ہے. ہمیں اگلا جہاز چاہیے جو ہمیں اس طرف لے کے جائے. یہ مڈل کلاس تو فارغ ہو چکے ہیں نا, یہ اپنا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم نے چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا معاملہ کیا تھا اس کو ہم کسی منطقی انجام پہ پہنچا نہیں سکے. ہم دونوں طرف کھیلتے رہے, ہم نے ان کو بھی سائڈ لائن کر بڑا نقصان کیا. اندر جو ہے بڑے مزے کی بات ہے کہ امریکہ حالانکہ دنیا کو سب سے آگے لے کے لیڈ کر رہا ہے, لیکن امریکہ از مور کنزرویٹو کلچرلی دین یورپ, اسپیشلی انگلینڈ, فرانس جو ہے, وہ جرمنی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن یہ ملک جو ہے وہ امریکہ سے آگے ہیں اس میں لبرٹیز میں. خیر اس پہ علیحدہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کوئی آزادی نہیں دے رہا, اس وقت اپنے پاس آزادی ہے. کیا آزادی ہے؟ 300 کنال میں بیٹھ کے وہ لوگوں کو کہتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا, میرے لیے باہر نکل آؤ, تم کوئی غلام ہو امریکہ کی ایسی تیسی. جب امریکہ ہمارے پہ سینکشن لگا دے گا فرض کریں, تو کون مرے گا؟ غریب مرے گا. یہ 300 کنال والا کیسے مر سکتا ہے؟ کبھی مر سکتا ہے 300 کنال والا؟ تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد ہر قسم کی آزادی ہے. پھر تمام وہ کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسٹراویگنس میں لے کے آتے ہیں, مطلب فضول وہ کام جو صرف امیر لوگ کرتے ہیں وہ سارے یہ کرتا ہے. بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے, فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہے, بچے کھرب پتی باہر ہیں, خود ارب پتی یہاں پہ ہے, 14 جدادیں ہیں, 9 جدادیں اس کو انہیریٹ ہوئی ہیں, اس کی 5 جدادیں اس نے خود بنائی ہیں, ان میں سے 3 گھر ہیں, ایک 300 کنال کا ہے اور ایک 8 کنال. میں لاہور میں رہنے والوں کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کو خیال کرو کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو, زمان پاک میں اس کا پہرا دے رہے ہوتے ہو. یہ 8 کنال کے گھر میں رہتا ہے لاہور میں. یہ تو مسئلہ ہے نا, یہ عمران خان ان کو پاگل بنایا ہوا ہے. یہ خود آزاد ہے, باقی سب غلام ہیں, اس کے غلام ہیں, اشرافی کے غلام ہیں, امیر لوگوں کے غلام ہیں اور پاورفل لوگوں کے غلام ہیں. اور اس میں اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک نیکسس ڈیولپ کرتے ہیں, یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے شطرنج کھیلتے ہیں. یہ سارے وہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تو سر یہ مڈل کلاس تو فارغ ہو چکے ہیں نا, یہ اپنا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ عمران خان نے جو ڈیولپ کیا نا جی ریٹرک, یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرلس کی بات ہے, جھوٹ بات ہے. انہوں نے عوام کے اندر نفرت پھیلائی ہے ایک ادارے کے خلاف, ادارے کے خلاف عوام کو کیا ہے. انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ اس میں سپائی بھی ہیں, اس میں کیپٹن بھی ہیں, اس میں لیفٹننٹس بھی ہیں, اس میں میجر بھی ہیں, اس میں کرنل بھی ہیں, اس میں بریگیڈیئر بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے مجھے لوگ سن رہے ہیں اس وقت بریگیڈیئر سے نیچے جتنے بھی ہیں, آپ سب کو یہ پتہ نہیں, آپ جو عمران خان کو کریں, آپ گلوریفائی کریں, آپ ڈیفینڈ کریں یا سپورٹ کریں, کچھ ان میں سے کرتے ہوں گے آپ میں سے. آپ کے ساتھ جو ہو گیا ہے نا اس ملک کے اندر, یہ اگر عمران خان اور رہا نا تو آپ اپنا داغ جو ہے یہ تقریباً 20-25 سال اور نہیں دھو سکیں گے, اتنا لمبا عرصہ ہو جائے گا. اس آدمی نے تباہ کر دیا ہے امیج فوج کا, جنرلز کا نہیں. اور یہ جو بھی جنرل باجوہ جو ہیں, جنرل فیض ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان کی گود میں بیٹھے تھے نا جا کے, ان کو تو ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا کہنا کسے بنتا ہے؟ آپ تو ان کے ساتھ تھے, آپ سب نے مل کے پروجیکٹ کیا تھا. اور اب کی جو آرمی کی لیڈرشپ ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا آنا بھی دوبارہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈیٹریمنٹل چیز کو نہیں ہوگی پاکستان میں. آپ اگر مجھے لگتا ہے تو کیا اداروں کو نہیں لگتا ہوگا؟ تو پاکستان کے اندر جو مسئلے ہیں نا اس سے سب سے بڑے, ایک کہ ہم اینٹی یورپ اور اینٹی امریکن ہیں, ایک تو ٹھیک ہے یہ ہمارے خلاف جاتی ہے بات اس حد تک کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اس سے. ایک دو, ہم نے چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا معاملہ کیا تھا اس کو ہم کسی منطقی انجام پہ پہنچا نہیں سکے. ہم دونوں طرف کھیلتے رہے, ہم نے ان کو بھی سائڈ لائن کر بڑا نقصان کیا. اس لیے ہم ادھر سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. سعودی عرب جو اس وقت لبرلائز ہو رہا ہے, آپ کے سامنے وہ لبریٹ ہو رہا ہے, اس کا جو بادشاہ ہے جو لبریٹ کر رہا ہے اس کو, وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھیں جو بھی ملک ہیں وہ آپ سے کوئی خاص پیار نہیں کرتے, اگر نہیں بھی نفرت نہیں بھی کرتے تو. ٹرکی کا اردگان اور ملیشیا کا مہاتیر, اب تو خیر چلیں چینج ہو گیا جو بھی, یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ عمران خان ہمارے ساتھ کیا گیم کرنے لگا. یہ سمجھتا ہے میں مسلم امہ کا بن جاؤں گا, اور اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جا رہا تھا اس زمانے میں پاکستان میں مسلم امہ کا. یہ انہوں نے بھی سائڈ ہو گئے, انہوں نے کہا یار یہ لیکن ملیشیا کی کانفرنس سے بھاگ گئے تھے, حالانکہ انہوں نے تو اکنامکس پہ بات کرنی تھی, اسلام پر تو بات ہی نہیں کرنی. یہ بھی ایک وجہ ہوئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بھی وجہ تھی.
ان دونوں کا خیال تھا کہ ہم مل کے کوئی اسلامک ورلڈ کے لیے کچھ کریں گے. اس نے کہا جی ٹی وی بنائیں گے, اور ٹی وی سے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہونا تھا کیونکہ یہ ذرا دیکھیے بنائے کچھ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نا, انہوں نے اس کو علیحدہ چھوڑ دیا. میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنی اس بات پہ. آپ سے بہت لمبا ہم نے چلنا, صرف یہ بتائیں ابھی تو نہیں, بہت تو اس لیے اس کو دوبارہ لا کے کرنا کیا ہے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. انڈیا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. اگر ہمارے ادارے کسی دن یہ کہیں کہ یار نہیں صحیح بات ہے, انڈیا کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے, یہ پتہ کیا کہہ چکا ہے, یہ کہہ چکا ہے نریندر مودی ایک بڑی سیٹ پہ چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے. یار آپ ڈپلومیٹ ہیں بھائی, وزیر اعظم سے بڑا ڈپلومیٹ کون ہوتا ہے, ڈپلومیٹ. اور آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ ایک نیبرنگ کنٹری جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, آپ اس کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, چاہے وہ جو مرضی ہے, آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ملک چھوڑا ہے اس آدمی نے جس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. آپ کی لیڈ تو سب بڑی خوش ہو رہی ہے کہ وہ پوٹن صاحب آئے ہیں تو یہ کھڑے ہو کے نہیں ملے. دیکھیں پوٹن بھی جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تو رشین انہوں نے صاف کر لی, انہوں نے کہا کہ ہمیں کفر نہیں پڑتا, جو بھی ہوگا ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں, ابھی بھی ہم تیار ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں, وہ جو تیل لینا ہے دینا ہے وغیرہ. انہوں نے کہا کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی تو ہم اس کا کام کرنے کو تیار ہیں. وہ اس نے کیوں کہا کہ جی میں جا رہا تھا تو مجھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا. عمران خان کا پرابلم صرف ایک ہے, یہ نارسسسٹ ہیں, یہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں, یہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس میں. اور میں نے ایک بات آپ سے کی تھی, میں پھر دہراؤں گا کہ ہم پاکستان اس وقت ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم ایک ٹرانزینٹ سٹیج پہ ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی, ہیومن پروگریس کی, ہیومن سویلائزیشنل پروگریس کی. ہمیں اگلا جہاز چاہیے جو ہمیں اس طرف لے کے جائے. اچھا, اور ہم ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جہاز نہیں مل رہا آگے جانے کے لیے, صرف عمران خان کی وجہ سے. اچھا, اور میں آپ مجھے کہیں گے آپ صرف ایک آدمی کی بات کری جا رہے ہیں. اور بھائی مجھے بتائیں کہ جب تک یہ آدمی مائنس نہیں ہوگا پالیٹکس سے میں کہہ رہا ہوں, اس ملک کے اندر کیوس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو فرینکنسٹائن مانسٹر بنا دیا نا, اب وہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ فرینکنسٹائن مانسٹر کا کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو آپ کو جہاز لینے نہیں دے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ صرف ان کو کہی جاتے ہیں, اور بھائی میں کس کو کہوں, اس ملک میں پرابلم کون کریٹ کر رہا ہے, فساد کون مچا رہا ہے, انتشار کون مچا رہا ہے. آئی ایم ایف تک کو کس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, اور ایون یہ تک کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہہ دو کہ پاکستان نہیں آنا آپ کے سامنے. یار آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. ملک دشمنی کس کو کہتے ہیں, اپنے ملک کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا. تو دیکھیں یہ آدمی سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس آدمی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی اس وقت سمبلائز کرتا ہے پاکستان کی جو اس وقت سٹیٹک سٹیج ہے, جو آگے نہیں بڑھ پا رہی, فلوڈ نہیں ہم ہو پا رہے اس آدمی کی وجہ سے, کیونکہ یہ ریگریسو پالیٹکس کر رہا ہے اور ریگریسو سوشو کلچرل ایک نیریٹو پھیلا رہا ہے جس میں ریلیجن اور اس کی ایملگمیشن کرتا ہے, سوشل نیشنلزم کی, چیریٹی کی, پیر و مرشد اس میں لے آتا ہے, اور پھر یہ جو جس کو ریلیجیس مورالٹی کہتے ہیں. اس آدمی کی کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے صرف اس لیے تاکہ مجھے کچھ بنا دیا جائے. اور جب تک اس آدمی کو ہم نہیں کیپ کریں گے تو اس وقت آپ کیا سیاست میں بات کریں گے. پھر میڈیا کو دیکھیں, آپ میں تو میڈیا کو سمجھتا ہوں بھائی آپ مجھے بلائیں نا, بٹھائیں اس کے بندوبست, یہ سب ڈرتے ہیں. آپ کے سامنے ہوا ہے, بالکل ایسے ہوا, یہ میں سب بیٹھتے نہیں ہیں. آج میں پی ڈی ایم کا نہیں چاہوں گا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما تھے, جن کو ہم رہنما کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو دے آر رہنما اور ناٹ, لیکن آخری بات یعنی 2-3 نے تو فون ہی بند کر دیا. آخری جو آئے ان کا نام جمشید چیمہ ہے. اچھا وہ کہاں سے وارد ہوئے, مجھے لگتا ہے جیسے برسات میں کچھ چیزیں نکل آتی ہیں, اسی طرح جمشید چیمہ بھی آج کل نکل آئے, کچھ پیسے ہوں گے ان کے پاس. سو انہوں نے کہا کہ میں 270 سیٹوں والے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے فوری کہتے ہیں جواب کو بند کر دیں, جواب کو بند کر دیں. میں نے کہا جی آپ پہلے آنسر کر دیں. بہرحال جی وہ ان کو دیکھتے ہی فوری طور پر چلے گئے اور فون بند کر دیا. یہ حالت ہے آپ کے پی ٹی آئی کی, اور یہ آپ کے جو ہے ان کے اندر پیشنس ہے, یہ ان کا پیشنس لیول ہے, وہ کچھ نہیں سننا چاہتے. اچھا یہیں سے میں ایک اور بات, ایگزسٹینشیل ایشو ہے ان کا اس وقت. ان کا پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ عمران خان کو گلوریفائی کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.